السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وینٹولین۔ آج ہم بات کریں گے کہ وینٹولین کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں۔ پریگننسی اور ڈوز کی بات کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ وینٹولین یہ ایک بیٹا ریسیپٹر ایگونسٹ میڈیسن ہے اور یہ ٹیبلٹ، سیرپ، انجیکشن، سلوشن اور انہیلر کی فارم میں اویلیبل ہے۔ جو وینٹولین ٹیبلٹ ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے وینٹولین پلین اور ایک ہوتی ہے وینٹولین ایس آر۔ جو وینٹولین پلین ٹیبلٹ ہے یہ 2 ملی گرام کی اسٹرینتھ میں اویلیبل ہے اور جو وینٹولین ایس آر ٹیبلٹ ہے یہ 4 ملی گرام کی اسٹرینتھ میں اویلیبل ہے۔ اور جو وینٹولین سیرپ ہے یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وینٹولین پلین اور ایک ہوتا ہے وینٹولین ایکسپیکٹورنٹ۔ جو وینٹولین پلین سیرپ ہے یہ 2 ملی گرام پر 5 ایم ایل کی اسٹرینتھ میں اویلیبل ہے اور جو وینٹولین ایکسپیکٹورنٹ سیرپ ہے یہ 1 ملی گرام پر 5 ایم ایل کی اسٹرینتھ میں اویلیبل ہے اور جو وینٹولین انجیکشن ہے یہ 0.5 ملی گرام پر ایم ایل کی اسٹرینتھ میں اویلیبل ہے اور جو وینٹولین سلوشن ہے یہ 5 ملی گرام پر ایم ایل کی اسٹرینتھ میں اویلیبل ہے اور جو وینٹولین انہیلر ہے یہ 100 مائکرو گرام پر ایکچویشن کی اسٹرینتھ میں اویلیبل ہے۔ اور ان میں جو فارمولا یوز ہوا ہے اس کا نام ہے سالبیوٹامول، اور سالبیوٹامول جو ہے اس کو ہم البیوٹیرول بھی کہتے ہیں۔ یہ تھا وینٹولین ٹیبلٹ، سیرپ، انجیکشن، سلوشن اور انہیلر کا انٹروڈکشن۔ اب ہم ان کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں آپ وینٹولین ٹیبلٹ، سیرپ، انجیکشن، سلوشن یا پھر انہیلر کا یوز کر سکتے ہیں۔ وینٹولین ٹیبلٹ کو آپ ایستھما میں یوز کر سکتے ہیں۔ ایستھما جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کے پھیپھڑوں میں جو نالیاں ہوتی ہیں ان میں سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کو سانس کی تنگی ہونے لگتی ہے اور آپ کا سانس پھولنے لگتا ہے۔ اس کنڈیشن میں آپ وینٹولین ٹیبلٹ، سیرپ، انجیکشن، سلوشن یا پھر انہیلر کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور وینٹولین ٹیبلٹ کو آپ برونکائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ برونکائٹس جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کے پھیپھڑوں میں جو نالیاں ہوتی ہیں ان میں انفیکشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں سویلنگ ہونے لگتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کو سانس کی تنگی ہونے لگتی ہے اور آپ کو کھانسی آنے لگتی ہے اور کبھی کبھار آپ کی چیسٹ میں پین ہونے لگتی ہے۔ اس کنڈیشن میں بھی آپ وینٹولین ٹیبلٹ، سیرپ، سلوشن یا پھر انہیلر کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور وینٹولین ٹیبلٹ کو آپ برونکوسپیزم میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ برونکوسپیزم جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کے پھیپھڑوں میں جو مسلز ہوتے ہیں ان میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کھانسی آنے لگتی ہے اور آپ کی چیسٹ میں پین ہونے لگتی ہے اور آپ کی جو چیسٹ ہوتی ہے اس میں دباؤ پڑنے لگتا ہے اور آپ کو سانس کی تنگی ہونے لگتی ہے۔ اس کنڈیشن میں بھی آپ وینٹولین ٹیبلٹ، سیرپ، سلوشن یا پھر انہیلر کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور سیم اسی طرح آپ اس کو ایکسرسائز انڈیوسڈ برونکوسپیزم میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ایکسرسائز انڈیوسڈ برونکوسپیزم جو ہے یہ بھی آپ کے پھیپھڑوں کی ہی ایک کنڈیشن ہے اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پھیپھڑوں میں جو مسلز ہوتے ہیں ان میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو تنگی ہوتی ہے یہ تب آتی ہے جب آپ کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں یا پھر کوئی آپ بھاری کام کرتے ہیں یا پھر آپ دوڑتے ہیں تو پھر اس دوران آپ کو سانس کی تنگی ہونے لگتی ہے۔ اس کنڈیشن میں بھی آپ وینٹولین ٹیبلٹ، سیرپ، سلوشن یا پھر انہیلر کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور وینٹولین ٹیبلٹ کو آپ ایمفیزیما میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ایمفیزیما جو ہے یہ بھی آپ کے پھیپھڑوں کی ہی ایک کنڈیشن ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پھیپھڑوں میں جو ایئر سیکس ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایلویولائی، ان میں انفیکشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں سویلنگ ہونے لگتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں اور ان میں جو ایئر سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ بھی بہت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سانس کی تنگی ہونے لگتی ہے اور آپ کو کھانسی ہونے لگتی ہے۔ اور اس کی ایک اہم علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ بلغم آنے لگتی ہے۔ اس کنڈیشن میں بھی آپ وینٹولین ٹیبلٹ، سیرپ، سلوشن
یا پھر انہیلر کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور وینٹولن ٹیبلٹ کو آپ کرونک obstructive پلمونری ڈیزیز میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ کرونک obstructive پلمونری ڈیزیز جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کہ آپ کے پھیپھڑوں میں ہوتی ہے، اور اس میں ملٹیپل ڈیزیز ہوتی ہیں، اور ان ڈیزیز کی وجہ سے آپ کے پھیپھڑوں میں تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سانس کی تنگی ہونے لگتی ہے اور آپ کی چیسٹ میں دباؤ پڑنے لگتا ہے۔ اس کنڈیشن میں بھی آپ وینٹولن ٹیبلٹ، سیرپ، سلوشن، انہیلر یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور وینٹولن ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ڈرائی کف میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو خشک کھانسی آ رہی ہے اور آپ کی کھانسی کسی اور میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہو رہی، تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ وینٹولن ٹیبلٹ، سیرپ، انجیکشن یا پھر سلوشن کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور وینٹولن ٹیبلٹ کو آپ پری میچور لیبر میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ پری میچور لیبر جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں خواتین کا جو بیبی ہوتا ہے وہ 7ویں ماہ میں ہی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کنڈیشن میں بھی اس میڈیسن کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس کیس میں یہ میڈیسن کیا کرتی ہے کہ ان کی یوٹرس میں جو تنگی ہو رہی ہوتی ہے یا پھر یوٹرس کے مسلز میں جو کنٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے، یہ ان مسلز کو ریلیکس کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو ڈیلیوری ہوتی ہے وہ پوسٹ پون ہو جاتی ہے۔ اس کنڈیشن میں بھی اس میڈیسن کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ اوورال اگر ہم بات کریں تو وینٹولن جو ہے یہ ایک برونکو ڈائلیٹر میڈیسن ہے۔ اگر آپ کے پھیپھڑوں میں کسی بھی وجہ سے سکڑاؤ پیدا ہو رہا ہے، یا پھر آپ کے پھیپھڑوں میں جو مسلز ہیں ان میں تنگی ہو رہی ہے، یا پھر آپ کو دمہ ہے، یا پھر آپ کو سانس چڑھتا رہتا ہے، یا پھر آپ کو سانس کی تنگی رہتی ہے، یا پھر آپ کو خشک کھانسی ہے، تو پھر اس کنڈیشن میں آپ وینٹولن ٹیبلٹ، سیرپ، انجیکشن، سلوشن یا پھر انہیلر کا یوز کر سکتے ہیں۔ یہ میڈیسن کیا کرتی ہے کہ آپ کے پھیپھڑوں میں جو مسلز ہوتے ہیں یہ ان کی تنگی کو ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی سانس کی جو تنگی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ یہی تھے وینٹولن ٹیبلٹ، سیرپ، انجیکشن، سلوشن یا پھر انہیلر کے یوزز۔ اب ہم ان کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ وینٹولن 2 ملی گرام کی جو ایک ٹیبلٹ ہے دن میں 3 سے 4 مرتبہ تک یوز کر سکتے ہیں، اور وینٹولن 4 ملی گرام کی جو ایک ٹیبلٹ ہے یہ بھی دن میں 3 سے 4 مرتبہ تک یوز کی جا سکتی ہے۔ اور جو وینٹولن سمپل والا سیرپ ہے اس کا آپ ایک چمچ دن میں 3 سے 4 مرتبہ تک یوز کر سکتے ہیں، اور جو وینٹولن ایکسپیکٹورنٹ سیرپ ہے یہ بھی آپ دن میں ایک چمچ 3 مرتبہ تک یوز کر سکتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ جو وینٹولن سمپل والا سیرپ ہے یہ آپ تب یوز کریں گے جب آپ کو خشک کھانسی ہو یا پھر آپ کو سانس کی تنگی ہو، تو پھر اس کیس میں آپ وینٹولن سمپل والا سیرپ یوز کر سکتے ہیں۔ اور جو وینٹولن ایکسپیکٹورنٹ سیرپ ہے یہ تب یوز کیا جاتا ہے جب آپ کے پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہوئی ہو، تو یہ جو بلغم ہوتی ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے وینٹولن ایکسپیکٹورنٹ سیرپ کو یوز کیا جاتا ہے۔ اور جو وینٹولن سلوشن ہے یہ تب یوز کیا جاتا ہے جب کسی شخص کو بھاپ دینی ہو، اور اس کی جو ڈوز ہے یہ آپ 2.5 ملی گرام سے لے کر 5 ملی گرام کی جو ایک ڈوز ہے یہ آپ ہر 6 گھنٹے بعد ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو وینٹولن انہیلر ہے یہ تب یوز کیا جاتا ہے جب کسی شخص کو دمہ ہو یا پھر آپ کو سانس کی تنگی اتنی زیادہ ہو گئی ہو کہ آپ کو سانس لینا مشکل ہو گیا ہو، تو پھر اس کیس میں انہیلر کو یوز کیا جاتا ہے۔ اور انہیلر کی جو ڈوز ہے یہ آپ 100 مائکرو گرام ہر 4 سے 6 گھنٹے بعد یوز کر سکتے ہیں، اور اس کی جو میکسیمم ڈوز ہے وہ آپ ایک دن میں 8 مرتبہ تک انہیل کر سکتے ہیں۔ اور جو وینٹولن انجیکشن ہے یہ دن میں نارملی ایک ہی مرتبہ یوز کیا جاتا ہے، اور یہ کلینک یا پھر ہاسپٹل میں ہی لگایا جاتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو بچوں میں اس میڈیسن کو یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کے بچے کی جو ایج ہے وہ کم سے کم 4 سال ہونی چاہیے، ادروائز بچوں میں اس میڈیسن کو یوز نہ کریں۔ اور اگر ہم بات کریں پریگننسی کی تو پریگننسی میں یہ FDA کیٹاگری C میں فال کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نارملی میڈیسن پریگننسی میں سیف نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر اس میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کیس میں آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں، ادروائز خود سے اس میڈیسن کو پریگننسی میں یوز نہ کریں۔ اور بریسٹ فیڈنگ مدرز جو ہیں
وہ بھی اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اس میڈیسن کو یوز کر سکتی ہیں۔ یہی تھی ان کی ڈوز۔ اب ہم ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ وینٹولن ٹیبلٹ، سیرپ، انجیکشن، سلوشن یا پھر انہیلر کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ وینٹولن ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیویٹی ریئیکشن ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کی اسکن کے اوپر ریشز یا پھر اس میں الرجی ہو سکتی ہے، اور آپ کو نوزیا یا پھر وامٹنگ ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر متلی آنا شروع ہو سکتی ہے، اور آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو لوز موشن آنا شروع ہو سکتے ہیں، اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے، اور آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو تھوڑی بہت نیند آنا شروع ہو سکتی ہے، اور آپ کو چکر آنا شروع ہو سکتے ہیں، اور آپ کے سر میں درد ہو سکتی ہے۔ اور اس کا ایک اہم سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس میڈیسن کو حد سے زیادہ یوز کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے آپ کے دل کی جو دھڑکن ہے وہ تیز ہو سکتی ہے، اور آپ کو گھبراہٹ ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کی جو سانس ہے وہ پہلے سے زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ یہی تھے وینٹولن ٹیبلٹ، سیرپ، انجیکشن، سلوشن یا پھر انہیلر کے یوزز، ڈوزج اینڈ سائیڈ ایفیکٹس۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں۔